السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی ہے، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہے وہ یہ پوری کتاب کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ تو چلیں، پیج نمبر 52 تک پڑھا تھا، ہم تعلیم کا اپنی آغاز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیچھے پوری شروع سے جو ہے وہ فضائل صدقات کی میں تعلیم کرتا ہوا آ رہا ہوں، اس میں ساری ویڈیوز ہیں، اس کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ منافقین، رکوع نمبر 2۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اور اللہ جل شانہ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں، لیکن یہ بات یقینی اور طے ہے کہ موت کے وقت کا کسی کو حال معلوم نہیں کہ کب آ جائے۔ اس وقت بجز حسرت اور افسوس کے کچھ بھی نہ ہو سکے گا، اور دیکھتی آنکھوں اہل و عیال، مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دینا ہوگا۔ آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، تو دیکھا کرے گی گھڑی دن کے دن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور ادا نہ کرے تو وہ مرنے کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا۔ کسی شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت شریفہ تلاوت کی کہ اس میں مسلمانوں ہی کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں مومن آدمی کا ذکر ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، یا اس پر حج فرض ہو گیا ہو اور حج ادا نہ کیا ہو، یا کوئی اور حق اللہ تعالی شانہ کے حقوق میں سے ادا نہ کیا ہو، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا تاکہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرے، لیکن اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ جس کا وقت آ جائے وہ ہرگز مؤخر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بار بار اس پر تنبیہ کی گئی کہ موت کا وقت ہر شخص کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے، اس میں ذرا سی بھی تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ فلاں چیز کو صدقہ کروں گا، فلاں چیز کو وقف کروں گا، فلاں کے نام وصیت لکھوں گا، مگر وہ اپنے سوچ اور فکر ہی میں رہتا ہے۔ ادھر سے ایک دم بجلی کے تار کا بٹن دبا دیا جاتا ہے اور یہ چلتے چلتے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، سوتے سوتے مر جاتا ہے۔ اس لیے تجویزوں اور مشوروں میں ہرگز ایسے کاموں میں تاخیر نہ کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اللہ کے یہاں جمع کر دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ سورہ حشر، رکوع نمبر 3۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ غور کر لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا چیز آگے بھیج دی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی جان سے بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اور یاد رکھو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے
اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے ہی کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی صرف جنت والوں ہی کی ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو ان کی جان سے بھلا دیا، کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ایسی عقل مار دی گئی کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو بھی نہیں سمجھتے، اور جو چیزیں ان کو ہلاک کرنے والی ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ قبیلہ مزر کی ایک جماعت حاضر ہوئی جو ننگے پاؤں ننگے بدن بھوکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پر فاقے کی حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اٹھ کر اندر مکان میں تشریف لے گئے، غالباً گھر میں کوئی چیز ان کے قابل تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر باہر مسجد میں تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، جن میں یہ آیات بھی تھیں جو اوپر لکھی گئیں، جو بھی میں نے پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی دے سکے، دینار دے سکے، درہم دے سکے، کپڑا دے سکے، گیہوں دے سکے، جو دے سکے، کھجوریں دے سکے، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے سکے وہ دے دے۔ ایک انصاری اٹھے اور ایک تھیلا بھرا ہوا لائے جو ان سے اٹھتا بھی نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت سے چمکنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہتر طریقہ جاری کرے اس کا بھی ثواب ہے، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ہوگا، اس طرح پر کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اس کو ہوگا ہی، جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اس طرح سے کہ ان کے گناہوں کے وبال میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس کے بعد سب لوگ متفرق ہو کر چلے گئے، کوئی دینار اشرفی لایا، کوئی درہم لایا، کوئی غلہ لایا۔ غرض غلہ اور کپڑے کے دو ڈھیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب قبیلہ مزر کے آنے والوں پر تقسیم کر دیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، لوگوں اپنے لیے کچھ آگے بھیج دو، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جبکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ایسی حالت میں کہ نہ کوئی واسطہ درمیان میں ہوگا نہ کوئی پردہ درمیان میں ہوگا، یہ ہوگا کیا تیرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے جنہوں نے تجھے احکام پہنچا دیے ہوں؟ کیا میں نے تجھ کو مال عطا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ضرورت سے زیادہ نہیں دیا تھا؟ تو نے اپنے لیے کیا چیز آگے بھیجی؟ وہ شخص ادھر ادھر دیکھے گا، کچھ نظر نہ آئے گا، آنکھوں کے سامنے جہنم ہوگی۔ بڑی گہری بات ہے میرے دوستو، ہم بھی آگے بھیجنے والے بن جائیں، آمین۔ پس جو شخص اس سے بچ سکتا ہو بچنے کی کوشش کرے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ بڑا سخت منظر ہوگا، بڑا سخت مطالبہ ہوگا، دیکھتی ہوئی دوزخ سامنے ہوگی اور ہر آن اس میں پھینک دیے جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اس وقت قلق ہوگا کہ ہم نے دنیا میں سب کچھ کیوں نہ خرچ کر دیا۔ آج فرضی ضرورتوں سے ہم خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچتے ہیں، لیکن اگر آج آنکھ بند ہو جائے تو ساری ضرورتیں ختم ہو جائیں گی اور ایک سخت ضرورت جہنم سے بچنے کی سر پر موجود رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم لوگ صبح شام ایسی مدت میں چلتے ہو جس کا حال تم سے پوشیدہ ہے کہ وہ کب ختم ہو جائے، بس اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو کہ یہ مدت احتیاط کے ساتھ ختم ہو جائے، اور اللہ ہی کے ارادے سے تم ایسا کر سکتے ہو۔ ایک قوم نے اپنے اوقات کو ایسے امور میں خرچ کر دیا جو ان کے لیے کارآمد نہ تھے۔ اللہ جل شانہ نے تمہیں ان جیسا ہونے سے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کہاں ہے تمہارے وہ بھائی جن کو تم جانتے تھے، وہ اپنا زمانہ ختم کر کے چلے گئے اور ان کے عمل ختم ہو گئے اور اب وہ اپنے عمل پر پہنچ گئے۔ جیسے بھی کیے، اچھے کیے ہوں گے تو مزے اڑا رہے ہوں گے، برے کیے ہوں گے تو ان کو بھگت رہے ہوں گے۔ ہم بھی اچھے اعمال کر کے جائیں گے میرے دوستو تو مزے کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں ہیں وہ گزرے ہوئے زمانے کے جابر لوگ جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے، اونچی اونچی دیواروں سے اپنی محافظت کی، اب وہ پتھروں اور ٹیلوں کے نیچے پڑے ہیں۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے کہ نہ اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں نہ اس کی روشنی ماند پڑتی ہے۔ اس سے آج روشنی حاصل کر لو اندھیرے کے دن کے واسطے اور اس سے نصیحت پکڑ لو۔ اللہ جل شانہ نے ایک قوم کی طرف تعریف کی، پس فرمایا
کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ سورہ انبیاء رکوع نمبر 6۔ آیت کا ترجمہ کا مفہوم ہے وہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اس کلام میں کوئی خوبی نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو، اور وہ آدمی اچھا نہیں جس کا علم اس کے غصے پر غالب نہ ہو، اور وہ آدمی بہتر نہیں جو اللہ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرے۔ تو پیج نمبر 56 تک ہم نے پڑھ لیا۔ الحمدللہ اللہ پاک ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی خوب جو ہے وہ آگے بھیجنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔